تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ مومنون آیات 12-22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ہم نے انسان کو مٹی کی سوت سے بنایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ تفسیر تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حج ثُمَّ أَنشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ تفسیر یعنی کوئی خالی الذہن آدمی بچے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے جو باہر نکل کر عقل اور دانائی اور صنعت کے یہ کچھ کمالات دکھائے گا اور ایسی ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی۔ وہاں وہ ہڈیوں اور گوشت پوست کا ایک پلندہ سا ہوتا ہے جس میں وضع حمل کے آغاز تک زندگی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ سماعت، نہ بصارت، نہ گویائی، نہ عقل و خرد، نہ کوئی اور خوبی، مگر باہر آ کر وہ چیز ہی کچھ اور بن جاتا ہے جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اب وہ ایک سمیع و بصیر اور ناطق وجود ہوتا ہے۔ اب وہ تجربے اور مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر ایک ایسی خودی ابھرنی شروع ہوتی ہے جو بیداری کے پہلے ہی مرحلے میں دسترس کی ہر چیز پر تحکم جتاتی اور اپنا زور منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر وہ جوں بڑھتا جاتا ہے اس کی ذات میں یہ چیز کیفیات سے نمایاں تر اور افزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوان ہوتا ہے تو بچپن کی بنسبت کچھ اور ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں اور چیز ثابت ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا اور جوانی کیسی تھی۔ اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی کسی مخلوق میں واقع نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ایک طرف کسی پختہ عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کرے کہ 50-60 برس پہلے ایک روز جو بوند ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی اس کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا تو بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو آگے کے فقرے میں آ رہی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ۔ تفسیر اصل میں فَتَبَارَكَ اللَّهُ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کی پوری معنویت ترجمے میں ادا کرنا محال ہے۔ لغت اور استعمالات زبان کے لحاظ سے اس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ وہ نہایت مقدس اور منزہ ہے، دوسرے یہ کہ وہ اس قدر خیر اور بھلائی اور خوبی کا مالک ہے کہ جتنا تم اس کا اندازہ کرو اس سے زیادہ ہی اس کو پاؤ گے، حتیٰ کہ اس کی خیرات کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ ان دونوں معنوں پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانی کے مراتب بیان کرنے کے بعد فَتَبَارَكَ اللَّهُ کا فقرہ محض ایک تعریفی فقرہ نہیں ہے بلکہ یہ دلیل کے بعد نتیجہ دلیل ہے۔ اس میں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خدا مٹی کے سوت کو ترقی دے کر ایک پورے انسان کے مرتبے کو پہنچا دیتا ہے وہ اس سے بدرجہ زیادہ منزہ ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو، اور اس سے بدرجہ مقدس ہے کہ اسی انسان کو پھر پیدا نہ کر سکے، اور اس کی خیرات کا یہ بڑا ہی گھٹیا اندازہ ہے کہ بس ایک دفعہ انسان بنا دینے ہی پر اس کے کمالات ختم ہو جائیں گے، اس سے آگے وہ کچھ نہ بنا سکے گا۔ احسن الخالقین سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون پھر اس کے بعد تم ضرور مرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ تفسیر
اصل میں لفظ طرائق استعمال ہوا ہے جس کے معنی راستوں کے بھی ہیں اور طبقوں کے بھی۔ اگر پہلے معنی میں لیے جائیں تو غالباً اس سے مراد 7 سیاروں کی گردش کے راستے ہیں، اور چونکہ اس زمانے کا انسان 7 سیارہ ہی سے واقف تھا، اس لیے 7 ہی راستوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے معنی بہرحال یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور دوسرے راستے نہیں، اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو 7 طرائق کا وہی مفہوم ہوگا جو 7 سماوات طباقاً، 7 آسمان طبق بر طبق کا مفہوم ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تو اس کا ایک تو سیدھا سادہ مطلب وہی ہے جو ظاہر الفاظ سے ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ بڑی چیز ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ المؤمن آیت 57۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ تفسیر۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور مخلوقات کی طرف سے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں۔ متن میں جو مفہوم لیا گیا ہے اس کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے بنایا ہے یہ بس یوں ہی کسی اناڑی کے ہاتھوں علل ٹپ نہیں بن گیا، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر پورے علم کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اہم قوانین اس میں کار فرما ہیں۔ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سارے نظام کائنات میں ایک مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس کارگاہ عظیم میں ہر طرف ایک مقصدیت نظر آتی ہے جو بنانے والے کی حکمت پر دلالت کر رہی ہے۔ دوسرا مفہوم لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں اس کی کسی حاجت سے ہم غافل نہیں، اور کسی حالت سے بھی کبھی بے خبر نہیں ہیں۔ کسی چیز کو ہم نے اپنے منصوبے کے خلاف بننے اور چلنے نہیں دیا، کسی چیز کی فطری ضروریات فراہم کرنے میں ہم نے کوتاہی نہیں کی، اور ایک ایک ذرے اور پتے کی حالت سے ہم باخبر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ تفسیر۔ اس سے مراد اگرچہ موسمی بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے ایک دوسرا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آغاز آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اتنی مقدار میں زمین پر پانی نازل فرما دیا تھا جو قیامت تک اس قرے کی ضروریات کے لیے اس کے علم میں کافی تھا۔ وہ پانی زمین ہی کے نشیبی حصوں میں ٹھہرایا گیا جس سے سمندر اور بحیرے وجود میں آئے، اور اب زیر زمین سب سوئل واٹر پیدا ہوا۔ اب یہ اسی پانی کا الٹ پھیر ہے جو گرمی، سردی اور ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی کو بارشیں، برف پوش پہاڑ، دریا، چشمے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، اور وہی بے شمار چیزوں کی پیدائش اور تراکیب میں شامل ہوتا ہے، اور پھر ہوا میں تحلیل ہو کر اصل ذخیرے کی طرف واپس جاتا ہے۔ شروع سے آج تک پانی کے اس ذخیرے میں نہ ایک قطرے کی کمی ہوئی ہے اور نہ ایک قطرے کا اضافہ ہی کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پانی جس کی حقیقت آج ہر مدرسے کے طالب علم کو معلوم ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن 2 گیسوں کے امتزاج سے بنا ہے، ایک دفعہ تو اتنا بن گیا کہ اس سے سمندر بھر گئے، اور اب اس کے ذخیرے میں ایک قطرہ کا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ کون تھا جس نے ایک وقت میں اتنی ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر اس قدر پانی بنا دیا، اور کون ہے جو اب انہی 2 گیسوں کو اس خاص تناسب کے ساتھ نہیں ملنے دیتا جس سے پانی بنتا ہے، حالانکہ دونوں گیسیں اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اور جب پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے تو اس وقت کون ہے جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ ہو جانے سے روکے رکھتا ہے؟ کیا دہریوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اور کیا پانی اور ہوا اور گرمی اور سردی کے الگ الگ خدا ماننے والے اس کا کوئی جواب رکھتے ہیں؟
وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ تفسیر، یعنی اسے غائب کر دینے کی کوئی ایک ہی صورت نہیں، بے شمار صورتیں ممکن ہیں، اور ان میں سے جس کو ہم چاہیں اختیار کر کے تمہیں زندگی کے اس اہم ترین وسیلے سے محروم کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ آیت سورہ ملک کی اس آیت سے وسیع تر مفہوم رکھتی ہے جس میں فرمایا گیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں بیٹھ جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتے چشمے لا دے گا؟ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، اور تمہارے لیے ان باغوں میں بہت لذیذ پھل ہیں۔ تفسیر، یعنی کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی طرح طرح کے میوے اور پھل۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان سے روزی حاصل کرتے ہو۔ تفسیر، یعنی ان باغوں کی پیداوار سے جو پھل، غلے، لکڑی اور دوسری مختلف صورتوں میں حاصل ہوتی ہے، تم اپنی معاش پیدا کرتے ہو۔ منہا تاکلون میں منہا کی ضمیر جنات کی طرف پھرتی ہے، نہ کہ پھلوں کی طرف، اور تاکلون کے معنی صرف یہی نہیں کہ ان باغوں کے پھل تم کھاتے ہو، بلکہ یہ بحیثیت مجموعی روزی حاصل کرنے کے مفہوم پر حاوی ہے۔ جس طرح ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے فلاں کام کی روٹی کھاتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں بھی کہتے ہیں فلان یاکل من حرفتہ شجرۃ تخرج من طور سینا، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ تفسیر، مراد زیتون جو بحر روم کے گرد و پیش کے علاقے کی پیداوار میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اس کا درخت 1.5 ہزار برس تک چلتا ہے، حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور ان کا پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ طور سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین اور نمایاں ترین مقام طور سینا ہے، اس درخت کا وطن اصلی ہے۔ بِتُ بِالدُّہْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ تفسیر، یعنی دودھ، جس کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے ایک تیسری چیز ہے جو جانور کی غذا سے پیدا کر دی جاتی ہے۔ نحل آیت 67۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ تفسیر، مویشیوں اور کشتیوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ تر اونٹ استعمال کرتے تھے، اور اونٹوں کے لیے خشکی کا جہاز کا استعارہ بہت ہی پرانا ہے۔